رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. کوٹ اردو والوں نے سلام کا تو جواب دیا نہیں تھا. میں کہا چلو اللہ کا قرآن ہی سنا دیتا ہوں پورا، کیا پتا تمہاری آواز نکل جائے. سارے مردانہ میں بیٹھے ہو نا، شریف پردہ میں ایسے بیٹھا ہوں کہ میرے کو بھی سردی لگنے لگی. تھوڑی چادریں دور کر لو یار، مہمان دیکھ کے آپ کو گھبرائے نا. اب میں کیسے پڑھوں گا کیونکہ آپ نے سردی میں تو جام بیٹھے ہو، ساتھ تو دینا کوئی نہیں ہے. بولو نا انشاءاللہ. اور وہ تیر نکل گیا. آمنا وسلمنا والا مجمع، اللہ ہی خیر کرے. میرا تو مزاج کراچی والا ہے، سادہ سا. میں بولتا ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہوں، خدا نہ خواستہ ثواب ہو گیا تو انسان ہے، احتیاط سے کام لے. بولو نا انشاءاللہ. ابھی بھی کچھ ہے. ہاں البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، نعت ہو، اور ہم سارے مل کے پڑھیں تو نور علی نور ہو جائے گا. سبحان اللہ. لیکن وہ لگتا نہیں ہے کہ آج پڑھو گے، کہ آج پڑھے ہوئے نظر آ رہے ہو، پڑھنے والے نظر نہیں آ رہے. ایک بار کہہ دو نا انشاءاللہ. ابھی صحیح والی ہے، اب صحیح والی ہے، اب بولو انشاءاللہ. مجمع کافی ہے. مولانا عاصم صاحب ماشاءاللہ، مولانا عاصم صاحب نے بھرپور جیک لگایا اور آج اللہ کے فضل سے پہنچ گئے. وہ ساتھی بھی مل گئے تھے جنہوں نے نمبر پہ لاک کیا تھا، ان سے بھی دوستی ہو گئی ہے. میں نے کہا اگلی بار موبائل چھیننا. خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کا نا قبول فرمائے. جو طلبہ کا بھی مجمع ہے اور ماشاءاللہ کافی سارے ان طلبہ کے ابا بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور رشتہ دار بھی بیٹھے ہوں گے اور بھی ساتھی آئے ہوں گے. اللہ سب کا نا قبول کر لیں. یہ ساری دینی محافل اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کا مردہ دل زندہ ہو جائے. یہ جو انجن ہے جو ڈاؤن ہے یہ زندہ ہو گیا، پھر نمازیں بھی اچھی اور قدم قدم قبولیت والا. اور جب تک یہ مردہ ہے نا، یہ ظاہری حالات کسی کام کے نہیں. جیسے مولانا حسن صاحب نے اعلان کیا ہر مہینے کے پہلے ہفتے کو اصلاحی مجلس ہو. مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہ ہونا چاہیے عوام الناس کے لیے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. کچھ فرمائشیں ہیں، کوشش کروں گا پوری کر لوں. جو وقت دیا ہے اسی میں آپ حضرات ساتھ دیں گے تو میں اچھے سے پڑھتا رہوں گا، ساتھ نہیں دیں گے پھر بھی پڑھوں گا. ساتھ دیں گے جی. تو تم ساتھ دو یا نہ دو، ہم آئے پڑھنے کے لیے. ساتھ دے دو گے ذرا اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. زیادہ برکتیں لے جاؤ گے، زیادہ رحمتیں لے جاؤ گے. ایک بار سارے اونچی آواز میں کہہ دو صلی اللہ آخر تک صلی اللہ. یہ جو درود شریف پڑھا ہے مجھے پرچی بھی آئی، ساتھیوں نے واٹس ایپ پہ بھی کہا اور براہ راست بھی کہا، بچے بھی بھیجے کہ یہ والا کلام پڑھنا ہے. کون سا؟ یہ والا کلام. کون سا کلام؟ یہ والا. تو میں ابھی یہ والا پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ. اور اس سے پہلے تھوڑی سی ترغیبی بات کہ یہ جو ہم نے درود پڑھا، کیا پڑھا؟ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کا نام ہے سیاحین. کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے. کتنی بے نیاز ذات ہے. اللہ اکبر. صرف ایک کام ہے. وہ کیا کام؟
پورے عالم میں کہیں بھی کسی جگہ بھی ایمان والا درود شریف پڑھے، چاہے باوضو یا بغیر وضو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، اور درود شریف پڑھے جیسے آپ نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیند کی حالت میں پڑھے۔ ان فرشتوں کا ایک کام ہے، وہ اس درود شریف کو لے کر سیدھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور پڑھنے والے کے والد کا نام ملا کر اس درود شریف کو پیارا کر کے، خوبصورت کر کے، ہدیہ بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب بولو یہ سارے کام پلک جھپکتے کیسے ہوں؟ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے بٹن دباؤ تو سوڈیا کال ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کی ٹیکنالوجی اس سے بہت ہائی ہے۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا، ہدیہ بنا کر پیش کرتے ہیں، خوبصورت کر کے۔ اس کو یوں سمجھاؤں، کبھی مٹھائی کی دکان پہ جاتے رہتے ہو، آپ بولتے ہو مٹھائی دے دو بھائی، وہ 1 کلو مٹھائی لے گا، ڈبے میں ڈالے گا، شاپر میں ڈال کے دے دے گا۔ آپ کہیں گے نہیں بھیا مجھے تو کسی کو گفٹ کرنا ہے، کسی کو ہدیہ دینا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اسی ڈبے کو لے گا، اس پہ پیاری سی پنی چڑھائے گا، ایک خوبصورت سی ریبن لگائے گا، ایک پھول لگائے گا، پیارے شاپنگ بیگ میں دے گا۔ گفٹ دینا ہے تو ایسے دو۔ ہمارا پڑا ہوا درود وہ فرشتے پیارا کر کے، دربار بڑا ہے، اس کی شاعر شان کر کے ہی دینا، خوبصورت کر کے اللہ کے نبی کی خدمت۔ میں نے ایک عالم سے بڑا عجیب ایک فضیلت سنی، درود شریف مناسب صاحب، بڑی عجیب۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، دنیا میں اگر حضور کو کوئی ہدیہ دیتا، حضور بدلے میں ہدیہ دیتے، یا تو کوئی چیز دیتے یا دعا دیتے، ہدیہ اس کو برابر دیتے۔ اب ایمان والا جب درود پڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھو بولو گے تو چلوں گا، اور اونچا، جو لیتے ہوئے اچھا لگتا ہے، دیتے ہوئے مشکل لگتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اب جب ایمان والا درود پڑھتا ہے، یہ بھی ہدیہ ہے جو بارگاہ رسالت میں پیش ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ میرے لیے دعا کرے کوئی اللہ والا، کوئی بزرگ، یہاں اتنے سارے بیٹھے ہیں، میں تو اسی کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں، بس ڈیوٹی ہے تو بیٹھنا ہے، ورنہ علماء بعمل بیٹھے ہیں۔ ہاں ہم کوئی بولے کسی بزرگ سے دعا لو، وقت نکالو، ہدیہ لو، جاؤ آؤ، پیٹرول خرچ کرو، ایک میرے لیے میرا نبی دعا کرے۔ تو اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھنے والے پر کوئی بھی آزمائش نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ اتنا آسان، تو روزانہ 1000 بار ہم درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 20 منٹ میں ہوتا ہے بس۔ اور میں ایک درود شریف بتا کے جاؤں گا، مجھے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو بتایا، انہوں نے مجھے بتایا، اور اس کا کیا فائدہ ہے کہ اگر اس کو جو کثرت سے پڑھے گا، زندگی کی کسی مشکل میں، کسی میدان میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آئے گی، ہر مسئلہ حل ہوگا۔ اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہو جائے گا۔ میں تھوڑا جگانا چاہ رہا ہوں، اتنے بڑے عالم بیان کر رہے تھے، ہمارا پنجاب کا مجمع تو قابل دید بھی ہے، قابل دان بھی ہے، اور آپ لوگ اتنے، کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہے شاید اس وجہ سے آپ لوگ UPS پہ ہو، آج CNG پہ تو ہو ہی نہیں سکتے، یہی نہیں ہے ہمارے یہاں، نا بڑا ہنسی آئی ہے، روکو اس کو، اللہ خیر کرے۔ تو لہٰذا اب آگے میرے ساتھ تو دو گے نا انشاءاللہ، اگر نہیں دو گے تو پھر بھی میں پڑھتا رہوں گا، لیکن ساتھ دو گے تو مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا اور آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا، اللہ دلوں میں بھی اتاریں گے انشاءاللہ۔ میں شروع کرتا ہوں اس کلام سے۔ کس کلام سے؟ اب بولتے رہو جو میں بول رہا ہوں۔ کس کلام سے؟ اس کلام سے۔ اور وہ والا کلام کون سا ہے؟ یہ والا کلام۔ جاگ گئے ہو نا؟ ساتھ پڑھو گے؟ اس میں بھی درود شریف ہے۔ میں چاہتا ہوں، میں نے پورے پاکستان میں پڑھا، باہر ملک میں پڑھا اس کلام کو، یہ مقبول زیادہ جب ہوا جب میں نے اپنے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب اطال اللہ عمرہ استاد جی کے سامنے پڑھا، تو بڑی ہی انہوں نے عجیب کیفیت میں اس کو سنا، پھر زیادہ مقبول ہو گیا۔ تو انشاءاللہ آپ پڑھو گے تو مجھے یاد رہنا چاہیے کہ میں کہاں گیا تھا۔ اور جگہ کا کیا نام ہے؟ تو سارے بولو نا۔ اس میں آئے گا السلام السلام، یہ ہم نے مل کے پڑھنا، پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہم تاریخ رقم کریں گے، محبت سے اللہ کے نبی پر دل سے بھی پڑھنا ہے، آواز سے بھی پڑھنا ہے۔ عربی اردو کے ملاپ سے یہ کلام ہے، کوشش کروں گا زیادہ اردو پڑھوں، اور اردو کا مجموعہ تو ماشاءاللہ میں بھی ان سے واقف ہوں، یہ بھی مجھ سے واقف ہے۔
امیدیں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. شاعر کہتا ہے مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل بالوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. کسی کو یاد ہے یہ کلام؟ میری نعت سنیے تو ہاتھ کھڑا کرو. تو ٹھنڈ تمہیں بھی تو لگے نا, ہم بھی اسٹیج پہ تھے. وہ اتنے ساروں نے سنی ہے. اب اگر آواز نہیں آئی تو پھر مائک تمہارے حوالے. ایک بار سارے کو میرے ساتھ یہ علماء جو ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا دن ہے. ایک دن انشاءاللہ شادی کا بھی ایسی آئے گا. زور سے پڑھو گے جلدی آ جائے گا. کہو سارے مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل بالوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالمقام غدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا وانتم طلقاء حق دلدار کو شاہ ابرار کو. جسے یاد ہے کہہ دو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں خار کو. سلام السلام ایسا سلام ہو سیدھا گنبد خضرا چلا جائے. سارے کہو السلام 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 السلام. اردو والوں کن پہ سلام ہے؟ ہر جملہ سونے سے لکھنے کی کتاب ہے. ہر جملہ علماء کو سنیے گا. کن پہ سلام ہے؟ ان کے رخ سار پر. سبحان اللہ سوچ کے نہیں بولو, بغیر سوچے بولو. پھر کہہ دو سبحان اللہ. اگر ایک بار ایسی تو ہو کہ پتہ چلے کہ یہاں مظاہر العلوم میں جلسہ ہو رہا ہے. ایک بار سارے کہہ دو روح سار پڑے زلف غم دار پڑے ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ ہوئے دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہتار پر ان کے اخلاق پر لکیردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام پہ پڑھتا میں درود و سلام السلام السلام محبت سے السلام 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 السلام. سمجھ آیا؟ اور آگے چلیے پورا کروں اس کو.
توجہ ہے؟ ہم بیٹھے ہی سب آگے چلوں. اب اشعار تو میں نے پڑھنے ہیں میرے عزیزوں، سمجھنا آپ نے ہے کہ میں کس کی شان سنا رہا ہوں. علماء کرام ماشاءاللہ، اور آپ سارے سب کی توجہ چاہیے. میں شعر پڑھوں گا، آپ نے مجھے سمجھانا ہے کہ واقعی آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور اشعار کیا ہیں؟ ان کے اتوار کو سلام کن کو؟ لکیر تار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، آمنہ مائی کو، آپ کی دائی کو، بوڑھی ہم سائی کو، ہر شناسائی کو، ماں کی ممی تاؤ کو، جنتی پاؤ کو، پیار کی چھاؤ کو، امتی ماں کو، عشق کے فقرے کو، علم کے قصرے کو، پے کرے صبرے کو، بنتے بو بکری کو، ناز بردار کو، ان کے غم میں خار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، ان کے دلدار کو، عاشق زاد کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، عدل کی آب کو، خوش کی تاب کو، گوہر نایاب کو، ابن خطاب کو، مال کو، جان کو، دستے پیزان کو، ابن عفان کو، حضرت عثمان کو، تیر تلوار کو. کہاں پہنچا تھا؟ کہاں پہنچا تھا بتاؤ؟ کون سے یار تک پہنچا تھا؟ اونچا کہو نا، چھوٹا یار. میں پھر کہتا ہوں، ان کے دلدار کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، عدل کی آب کو، جوش کی تاب کو، گوہر نایاب کو، ابن خطاب کو، مال کو، جان کو، دستے پیزان کو، ابن عفان کو، حضرت عثمان کو، تیر تلوار کو، فتح بردار کو، عزم کرنار کو، ان کے گھر بار کو، آنکھوں کے چین کو، یعنی صحیح دل کو، ان کے حسنین کو، اور کریمین کو، سیدہ طیبہ طاہرہ حافظہ زاہدہ، حضرت فاطمہ، ایک سوخندان کو، ایک ثنا باد کو، نعت کی شان کو، یعنی حسان کو، السلام چون کے کہو، السلام 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 السلام
سی شان کو شان قرآن کو روح ایمان کو رب کے مہمان کو روح ایمان کو رب کے مہمان کو ڈکو والوں ایسا کہو کہ اس سرزمین میں کبھی کسی نے ایسا بولا ہی نہ ہو. میں ایک بار چاہتا ہوں آپ کی ایسی آواز آئے. میں پھر پڑھتا ہوں. شان سی شان کو شان قرآن کو روح ایمان کو رب مہمان کو روح ایمان کو رب کے مہمان کو السلام السلام اندر والے باہر والے سارے السلام 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 السلام. جو بول رہے ہیں اللہ اسی سال ان کو حرمین لے جائے. میں ایک وظیفہ بتاؤں گا, مفت میں عمرہ کرنے جاؤں گا. مجھے اللہ ہر دوسرے مہینے اپنے فضل سے لے کر تو اسی وظیفے کی کرتے ہیں. ان چیزوں کو چھوڑو. میرا کلام سارا رہ جائے کہ 100-200 کی نظر ہو جائے, تم اس کو بھی نظر لگا دو. اور شیئر کروڑوں کا ہوگا اور اس 10 روپے کے پیچھے گھوم رہا ہوگا. مطلب بھائی کہاں پر یہ اس کی لینڈنگ ہوگی. اس کو چھوڑو. ایک بار میں چاہتا ہوں میرا دل خوش ہو. میرے ساتھ ریواڑی والے بھی آئے ہیں, ملتانی حلوہ والے, دکانیں بند کر کے آئے ہوئے حسین اکائی والے, تو وہ بھی سننے آئے تھے اس کلام کو. ماشاءاللہ میٹھی میٹھی محفل ہے. کیسی محفل؟ ذرا ایک بار ایسا پڑھتے ہیں کہ ہمیں اگلے سال تک یاد رہے. پڑھو گے السلام ایک بار. اندر جو بیٹے شریف پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں. حق کے دلدار کو شاہ امیرار کو میرے سرکار کو یوں بولو میرے سرکار کو سب کے غم میں مار کو میرے سرکار کو سب کے غم میں ہار کو السلام ماشاءاللہ السلام 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 منبع الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حمى قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرج سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه شان ذي شان کو شان قرآن کو روح ایمان کو رب کے مہمان کو روح ایمان کو رب کے مہمان کو السلام 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 صلی اللہ ایسے جاگے ہو کہ نقل مشکلی نہیں ہے. لیکن وہ ہماری فوج دوسری والی ہے, ان کے ہاتھ ہوگا تو لے بھی جائیں گے انشاءاللہ, اور جانے میں ہی خیر.
آگے چلوں کیا پڑھوں بھائی آپ ہی بتا دو. یہ پڑھ لوں بیس زیادہ ہے وہ تو تھوڑی بات ہے. چلو یہی بڑی پڑھ لیں لیکن ساتھ پڑھو گے سارے. وہ کہتے ہیں نعت نہیں پڑھتے, نعت تو پتھر بھی پڑھتے. درخت نے بھی نعت سنائی. میرے پاس روایات میں گو کی بھی نعت ہے, جانور کی بھی نعت ہے. ہمارے نبی رسول رحمت للعالمین تھے نا, یہ للانسان کیا رحمت للعالمین, ہر چیز کے لیے رحمت. ہر چیز کیوں نہ ان کی نعت پڑھے. اور ایمان والا کیسے نہ پڑھے؟ ماشاءاللہ بھی کیا پڑھا بتاؤ نا, میں نے جان کے پڑھوایا. اتنے بڑے مجمع نے پڑھا کہ اب تو کوئی بات رہتی نہیں. اللہ امت سے دوریاں دور فرما دے, دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے. ہم نے دکھانے کے لیے نہیں پڑھا, ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ, لیکن ہم مجبور ہیں کہ تمہیں ضرورت تھی تو ہم نے دکھا دیا. کوئی فرق نہیں تمہارے میں ہمارے, الحمدللہ. اللہ امت میں جوڑ پیدا فرمائے. ہم پہلے ہی ٹوٹے ہوئے باجا بجا ہوئے میاں, جڑنے میں ہی خیر ہے. اللہ امت میں جوڑ پیدا کرے. رسول کی نعت کیا چیز نہیں پڑھی, ہر چیز نعت پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. چلے ایک نعت میں سناتا ہوں جو ساتھی نے کہا, لیکن ساتھ پڑھو گے. دیکھو پڑھو گے تو میں پڑھتا رہوں گا, نہیں پڑھو گے تو پڑھتا رہوں گا. اب تم سچی سمجھے تو پھر دوسرا بار بھی پڑھنا آتا ہے میرے کو. یہ نعت میں نے پڑھی, بچوں کو بڑی یاد آئی, اور میں نے اس کو کمپٹیشن کرائے لاک ڈاؤن میں پوری دنیا میں, اور اس پہ انعامات بھی ہم نے پھر بھیجے, پہلے دوسرے نمبر والوں کو, تیسرے نمبر والوں لوگوں کو اس نے یاد بھی کافی ہوئی ہے. امید ہے آپ بھی پڑھیں گے میرے ساتھ. ہمارے نبی کی آمد ہوئی صلی اللہ علیہ. میں نے کبھی ایک قصیدہ پڑھا, شاید سنا ہو کہ نہیں, آدھے گھنٹے کا سنا ہے کسی نے؟ سنا ہے نا, آدھے گھنٹے کا قصیدہ ہے وہ. اس میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وصال تک پورا زمانہ اس میں موجود, حدیث سے, روایات سے. اور میرا جو چینل ہے یہ مفتی انس یونس, اس پر وہ ہے, اور وہ لاکھوں میں جا چکی ہے, حالانکہ ہے بھی آدھے گھنٹے. اس میں پورا وہ منظر ہے کیسے آئے. اب ایک اور پڑھنے لگا ہوں جو 1.5-2 گھنٹے کا ہوگا, اور اس پہ کم از کم مجھے سال لگے گا تیاری میں. عربی اشعار سے اردو, اردو سے پھر اس پہ شاعری. آپ اگر دعا کریں گے اللہ کرائیں گے. ایسے کام کچھ کریں تاکہ ہمیں فائدہ ہو اس کو سن کے. مزہ آیا نہیں, مزہ نہیں, دلوں میں اترے. جو نعرہ لگاتے ہیں نا, مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے. مولانا احسان صاحب, اور ایونٹ میں مولانا احسان صاحب بیان فرما رہے تھے, تو ہمارے خان صاحب جوش میں ان کا نعرہ تکبیر, کیسے کے پکانوں کو نشتے پھر امن ہے, تو نعرہ اس نے لگا دیا نعرہ تکبیر. سارے چپ, اس کو گوڑ گوڑ کے دیکھنے لگے. اس نے کہا کہ یہ آواز نہیں گیا. ایک بار پھر اس نے زور لگایا, تو پھر گوڑ گوڑ کے دیکھنے لگے. تو مولانا نے فرمایا قریب آ جاؤ, اس کے پاؤں پر پا رہے ہیں, پتلی کوڑے لگیں گے, کیا جرم کیا. کرتے 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 قریب آیا تو مولانا نے فرمایا اس کو اگلنا نہیں ہے, اس کو نگلنا ہے. ہمارے کہتے مزہ آیا, چس آئی, اور نعرے نہیں, نگلنا ہے کہ ہمارا دل سے اللہ نکلے, روئے روئے سے اللہ نکلے. محافل اس لیے ہیں, کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو میں ایک نعت پڑھتا ہوں, اس میں بھی ہمارے نبی کی شاعر نے کچھ چند اشعار لکھے ہیں, لیکن بڑے کمال کے لکھے. چلے یہ بھی عرض کرتا ہوں, آن ریکارڈ تو بولتا نہیں, ایک آدھ بار بول دیا تھا. مدینہ منورہ میں ایک عالم سے انہوں نے بتایا تو ان کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. جب میں شروع میں کلام شروع کیا اور آپ سے نے فرمایا کہ انس کو بولو کہ یہ شعر کثرت سے پڑھا کرے. تو یہ شعر جب آئے گا میں اس کی نشاندہی کروں گا. تو انشاءاللہ امید ہے آپ تو پڑھیں گے میرے ساتھ, اور یاد بھی کریں گے, بعد میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. آسان سے اشعار. شاعر کہتا ہے, ایک بار سارے کہتے ہیں صلی اللہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. ڈکو والوں تمہاری سبحان اللہ کوئی نہیں. پتہ چلے میں پنجاب میں آیا ہوں, سندھ میں نہیں بیٹھا ہوا یار. ایک بار گرج کے کہو سبحان اللہ. ہاں اب آئیے, کہتے چس آئیے. اب پڑھو ذرا اس آواز میں میرے ساتھ. آقا تیرے آنے سے
آسان کہو آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا کیسا رنگ بدلا ہے سبحان اللہ یہ تو سبحان اللہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا میں بتی سے گرا تیری ہر بتی بتی خانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا کا میں مائک سے ہٹوں گا آپ کی آواز آنی چاہیے آپ دیکھیے گا کتنی رحمتیں نازل ہوں گی بس سارے کہو آقا رنگ بدلا اور کیسے رنگ بدلا میرے پیارے سنو بیتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا تبیتی ہوئی ریتوں پر پڑھ کلمہ بلال تیرا انتاز میرا تیرے ہر پروانے کا رنگ او ماشاء اللہ اللہ نظر سے بچائے سارے کھڑے تیرے آنے سے رنگ اور شاہدانے اترت کا تیرا حسن میرے آقا شاہدانے اترت کا تیرا حسن میرے آقا حسن یوسف ہے صدقہ آقا تیرے خزانے کا آقا تیرے آنے سے صلی اللہ اب وہ شعر معراج والی رات اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کے علماء سے آپ نے سنا ہوگا میں مختصر کرتا ہوں جبریل امین آئے ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سوچنے لگے محبوب کو لے کے جانا ہے اب نیند سے اٹھانا ہے بے ادبی نہ ہو جائے تو نیند سے کیسے اٹھاؤں کہنے لگے اللہ سلام کر لوں آنکھ کھل جائے اللہ نے کہا نہیں میرا محبوب آرام کر رہا ہے شاعرانہ تخیل کہ اللہ کھٹکھٹا دوں آنکھ کھل جائے نہیں اللہ تھوڑا ہلا دوں اللہ نے فرمایا نہیں اب جبریل امین کہ اللہ بھیجا بھی آپ نے ہے طریقہ مجھے نہیں آتا اللہ نے فرمایا میں نے بھیجا ہے میں بتاتا ہوں میرے محبوب کو نیند سے کیسے اٹھا سنو کوٹک والا مظاہر العلوم والا ماشاءاللہ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں اللہ نے فرمایا جبریل ایسے کر تو چوم لے کہاں ماتھے پہ گالوں پہ کہاں سن تو چوم لے تلے وہ
سمجھ آئیے تو ہاتھ نکال کے لہرا کے کہو سبحان اللہ. ہونٹوں سے میرا سکھایا ہے انداز جگانے کا کسی نے جبریل کو کہا جبریل تجھے حکم ملا تھا تیرے کافوری لب حضور کے تلووں سے جڑیں گے آنکھ کھل جائے گی. جبریل تجھے کیا ہو گیا تھا تو اتنی دیر تک حضور کے تلووں سے کیوں جڑا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ سمجھ آئے میری بات. اتنی دیر کیوں ہو گئی تجھے؟ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کے تلووں میں دیکھا. ایسی سبحان اللہ سے کہاں کام بنے گا میاں؟ سارے مل کے کہہ دو تیرا نے سکھایا ہے انداز جگانے کا اب اگلی بات اس سے بھی اچھی. میرے نانا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا یہ شعر جو تم پڑھتے ہو اس کو سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شعر سنانے لگے. اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے. آپ نے محشر کی گرمی محشر کی افراتفری سنی ہوگی. کیا ہوگا سورج سب نیزے پہ ہوگا افرت. شاعر کو اللہ جزائے خیر دے عجیب شعر کہہ کے چلائے گا. عجیب شعر. ایک بار سارے ایک درود شریف پڑھ لو پھر سنا کرو یہ شعر. کے شعر میں اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہے ہیں. سمجھ آ رہے ہیں؟ اللہ اپنے حبیب کو اور کوڑ ادو والوں تسلی کے الفاظ سنیں. وہ کہ اللہ فرما رہے ہیں محبوب نغم کرنا سر اشری امت کا محبوب نغم کرنا سر اشری امت کا تیری شان دکھانے کا اللہ محشر تو بہانا ہے تیری شان دکھانے. ہر کوئی پریشانی میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان کا نفسی نفسی ایک ذات ہوگی جو کہے گی امتی امتی. آپ سجدے میں ہوں گے پورا عالم ہوگا پورا عالم. اللہ کہیں گے قم یا محمد شان دکھانے. ایسا نہیں کہ شاعری ہے خالی. قم یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو سر اٹھائیں. علماء لکھتے ہیں جس جس کا نام محمد ہے نا وہ بھی کھڑا ہو جائے گا. خالی محمد. اللہ فرمائیں گے اپنے کو کیا بٹھاؤ اللہ کو حیا آئے گی کہ چلو بھائی جنت میں. محمد نام کی فضیلت ہے. باہر کے اللہ فرمائیں گے سل تو ہوتا جو مانگو گے ملے گا. اللہ شان دکھا رہا پورے عالم کو کہ یہ کون ہے یہ میرے محبوب ہے. میں پھر پڑھتا ہوں یہ لکھ کے لگاؤ گاڑیوں پہ. کمال کا شعر. ہاں محبوب نغم میں کرینا سر حشری امت کا محشر تیری شان دکھانے کا
سے رنگے پتے لا سامانے گا. جو پڑھ رہے ہیں اللہ اسی سال ان کو عمرے پہ لے جائے, اسی سال حج کرا دے. ایک بار اونچا کہو آقا سے رنگے پتے لا سامانے کا. صلی اللہ جاتے ہو سارے مشرق ہو جائیں گے. کوئی فرمائشیں نہیں, آزمائشیں ہیں. میں تو سوچتا تھا کہ پردے ہٹ گئے, سردی لگے گی بھاگ جاؤ گی انشاءاللہ, میری بھی جان بچ جائے گی جلدی. اصل میں نا سردی میں پڑھا نہیں جاتا, میری کیا کروں, کمزور آدمی ہوں میں. گرم پانی اسی لیے رکھا ہے, کوشش کروں کچھ پڑھ لوں آپ کو سنا. چلے میرے دل میں آ رہا ہے بڑے زمانے بعد مولانا آسم صاحب ان کو قصیدہ حسان سناتے. بالکل بالکل. ختم نبوت بھی یہ. ہاں کیا خیال ہے ہاں صاحب, ان سے دوستی بھی ہوئی آج. میں نے معذرت کی ہے کہ میں ان کے پروگرام میں نہیں آیا تھا, اور پھر یہ کہا کہ آئندہ بھی نہیں آؤں گا, کوشش کروں گا. آؤں گا انشاءاللہ. یہ تو اپنے دوست نکلے, میرے دوست کے دوست نکلے, اور ایسی ایسی باتیں بتائی ہمارے تو ایمان بن گیا. چلو بھائی پڑھو گے میرے ساتھ, اونچا پڑھو گے سارے ایک بار کے صلی اللہ. سیدھا بڑا مشہور ہے, پتہ نہیں کیوں آج دل میں آپ کو سناتا ہوں. علماء کا مجمع, ہاں طلباء کا مجمع ہے, اور جنہوں نے ساتھ دینا ہی نہیں ہوتا لیکن میرا دے دیتے ہیں. قبیلہ ایک ہے ہمارا, ساتھ دے رہے ہیں, آج دیں گے ساتھ. چلو بھائی آج آپ سے میں عزم لے کے جاؤں گا, اور ایک ارادہ بھی کریں گے انشاءاللہ. پڑھو گے میرے ساتھ, زیادہ تمہید نہیں مانتا, کلام شروع کرتا ہوں. اور ایسا پڑھنا ہے کہ یاد رہے انشاءاللہ, یہ دلوں میں اترے ہمارے. آپ گھر جاؤ خواب میں ہو اور آپ پڑھ رہے ہو. کیا میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا. کون؟ محمد محمد رسول الله, محمد رسول الله. وأحسن منك لم ترقات عيني, وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب, كأنك قد خلقت كما تشاء. جہاں میں سچ ہے راہیں نہ خندہ جبھی کوئی, ابھی تک جنت سکینہ عورت ان سا حسن کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے. میرے آقا تمہیں تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا, وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں. میرے آقا ایک آواز میں, میرے آقا میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا, میرے آقا میرے مولا. محبت سے محمد. اتنا مجمع ماشاءاللہ کے سارے کہو میں کہاں تک آواز جائے گی, سارے کہو محمد رسول اللہ, رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. حجوت محمدا فأجبيت عنه, وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفر, فشرهما لخيركم الفداء. هجوت مباركا منور الحنين,
شيمته الوفاء فمن يمسه رسول الله بكله ويمدحه ويمسه سواء فإن أبي ووالده وعيدي لغير محمد منكم بقاء لساني صالح لا ريب فيه وبطني لا تبدله الدلاء. میرے یہ اشعار جب کارٹون کراچی میں پڑھتا اس وقت ڈنمارک ناروے جرمنی میں پہلی مرتبہ گستاخی کی تھی تو میں نے وہ اشعار پڑھے تو 1400 سال پہلے میرے نبی کے حکم سے اور ان کا ترجمہ کر کے موجودہ دور کے گستاخوں کو جواب دینے کی کوشش کی. عربی تو یہ تھی، اردو کیا ہے اب آپ کا مجھے ساتھ چاہیے. محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو لہرا کے کہو اور ان سے کہو محمد کی تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے. کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے. مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی امانت کی دیانت کے صداقت کے مسیحا کی اگر گستاخی ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے تبلیغ بس بن چکے ہو تم. میرا سامان زیادہ تر فدا ان کی رفاقت پر میرے ماں باپ ہو قربان ان کی سب اداؤں پر. زبان رکھتا وہ ایسی جس کو سب تلوار کہنے میرے شعر کو اہل جہاں ابحار کہتے ہیں. میرے آقا ایک آواز میں میرے آقا. میرا مزاج نہیں ہے کہ میں تم ہاتھ لہراؤں یہ کرو، لیکن اس میں آپ سے عزم لینا ہے اور سردی کی وجہ سے آپ کے ہاتھ چھپے ہوئے بھی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ اس میں ضرور ہاتھ لہراؤ. ایک بار سارے ہاتھ اٹھا کے کہو میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا. میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا. محبت سے محمد محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خیال میں بس کرتے ہیں. میرا گلا گلا کر رہا ہے، سردیوں میں بیچارہ چلتا نہیں ہے. گھنٹہ تو تقریباً ہو بھی گیا ہے تو لہٰذا اس پر ایک ماں کی شان سنا دو. ایک سے بدلی کیا بن جائے گا؟ ریل گاڑی بن جائے گی. ایک ریل گاڑی ماں کی شان سنا دو. ماں کی شان. اور اچھا بولو جلدی. اے نبی کے صحابہ بڑے محترم. اور یہ ایک ہے ٹاٹا ایک بھی ماشاءاللہ اخلاص والا ایک ہے. میں اپنی مرضی کا ایک سنا دیتا ہوں. آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سنا. میں جب بھی روزہ مبارک میں جاتا ہوں نا الحمدللہ یہ اشعار پڑھتا ہوں.
تو کیا لطف آتا ہے وہاں پڑھنے کا. آپ کو یاد ہے تو آپ بھی پڑھ لو. آپ کی نعتیں میں لکھ لکھ کر سنا، آپ کو کس طرح راضی کر کیسے منا، آپ کو راضی نہ کر پایا تو مر جاؤں گا میں، چھوٹی چھوٹی کرچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں. زندگی کا اس طرح مجھ کو مزہ کیا آئے گا، دل سیاہی کے بھور میں ڈوبتا رہ جائے گا. واسطہ دو آپ کو میں آپ کے ہنسنے لگا، یار غار سون کا سکی کھائے کونے لگا. آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہے، بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم وفا کرتے رہے. آپ تو رحمت ہی جہانوں کے لیے، میرے جیسے بے عمل بے ٹھکانوں کے لیے. آپ کا ہے روٹنا عرش و سما کا روٹنا، عرش کا سارے جہانوں کے خدا کا روٹنا. آپ کی نظروں سے جو گرتا ہے مر جاتا ہے وہ، رات بند کر اپنے قدموں میں بکھر جاتا ہے وہ. اس طرح تو آدمی خود آدمی رہتا نہیں، صاحب ایمان کیا انسان بھی رہتا نہیں. کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے، آگ سے کتنے لوگوں کو بچایا آپ نے. اندھیرے میں کھڑا ہو گرا کے آپ کا زبر ہو رہی ہے، میرے خوشیوں کی کتاب میرے حق میں اپنے خالق سے دعا فرمائیے کہ میرے آقا کرم کی انتہا فرمائیے. فکر دشوار راہ زندگی گھبرا گئی، میرے گھر تک آتے آتے روشنی گھبرا گئی. آپ کی نعمتیں میں سنا آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے منا آپ کو. جاتے جاتے وظیفہ بتا دیتا ہوں جو آپ بھول گئے. کون سا وظیفہ؟ عمرے کے لیے 2 وظیفے بولے تھے. پہلا مفت میں عمرہ مفت میں کرنا ہے، باقی کاموں پہ پیسہ لگانا ہے. کوئی بات نہیں لگاؤ لیکن مفت میں کرو گے انشاءاللہ. میں نے اپنے پہ تجربہ کیا، اللہ 3-4 مہینے بعد اللہ لے جاتے ہیں. حج میں الحمدللہ بڑا قافلہ ہوتا ہے. آپ کو بھی بتا رہا ہوں اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. آپ بھی کرو گے، پیسے بعد میں پورے ہوں گے، پہلے جاؤ گے انشاءاللہ. یاد سے کرو گے انشاءاللہ. غور سے سن رہے ہو؟ ٹھیک ہے. کرنا کیا ہے، اذان ہوتی ہے نا، اذان کے بعد پھر دعا اللہم بسمک. جاگے نہیں ہیں پہلے ذرا سے چیک کر رہا ہوا. تمہارے یہاں کون سی والی ہے؟ یہی والی ہے. ہمارے یہاں تو دوسری ہے. اللہم ہر اذان کے بعد میں ساتھی میسج کرتے ہیں کتنی اذانوں کے بعد. بھائی آپ نے جانا ہے نا، تو جتنا کرو گے اتنی جلدی جاؤ گے. معمول بنا دو ہر اذان کے بعد دعا پڑھو اور اس کے بعد دل میں ایک مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. بس یہ کرنا. اور ایک کام گلہ ہوتا ہے نا، اسے پیسے جمع کرو. تم لوگ کیا بولتے ہو؟ گلی گلہ گلی گلو ہر کسی کا اپنا نام ہے جس میں پیسے جمع کرتے ہیں. تو روزانہ کے 5 روپے 10 روپے جو بھی ہو اس میں ڈالیں، پھر دعا مانگیں اے اللہ میں تیاری کرتا ہوں. میرے استاد مفتی شفیع عثمانی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے میرے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب کو یہ وظیفہ بتایا. حضرت مفتی شفیع صاحب نے ہمارے استاد مفتی تقی صاحب کو یہی وظیفہ، اور یہ علماء سے چلا ہوا آ رہا ہے. میں نے اپنے پہ تجربہ کیا ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں یقین سے. آپ کرو گے، پیسے بعد میں پورے ہوں گے، آپ پہلے جاؤ گے انشاءاللہ. کیا کیا کرنا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا کے بعد پڑھنا ہے، اور ایک اور کیا کام کرنا ہے؟ اپنے گلے میں پیسے ڈالنے ہیں. یہ نہ ہو کہ مولوی صاحب نے کہا گلے میں ڈالنے ہیں، وہ ڈالے تو نکالو. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ بہت جلد وہاں پہنچ جاؤ. اور دوسرا وظیفہ کون سا تھا؟ کون سا؟ درود شریف. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو بھی مسئلہ ہے، تم میں جتنے لوگ بیٹھے ہو، ہر آدمی کے اپنے مسائل ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، اللہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اللہ سے لینے کا طریقہ ہے، اور اللہ خوش ہوتے ہیں اپنے محبوب کے ذکر سے. تو ہم نے کیا، جو اس پر درود پڑے اللہ اس سے بھی محبت کرنے لگے. ہاں، محبوب اگر کسی کو پتا ہو نا میرا کام وہ آدمی نہیں کر رہا، پھر ہم دیکھتے ہیں اس بندے کی بنتی ہے یا اس کو کس سے محبت ہے، اس کے پاس جائیں گے، رستہ یہ والا اختیار کریں گے، کام ہو جائے گا. لہٰذا اللہ سے لینے کا طریقہ اس کے محبوب کے رستے سے جاؤ. ایک درود شریف ہے، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ جتنی جلدی آپ اپنا کام چاہتے ہو جائے اتنی بار پڑھنا ہے، اور آپ کے دنیاوی بھی کام ہو جائیں گے، اور ایک بہت بڑی نعمت ملے گی انشاءاللہ. وہ میں نے عرض کیا. اور وہ درود شریف کون سا ہے؟ نہیں، یہ نہیں، قصیدہ بردہ شریف ہے نا، مولاي صلی وسلم دائما ابدا. ہاں، اس میں یہ قصیدہ بردہ سارا ہی درود شریف. اس میں ایک شعر آتا ہے، غور سے سن لو، ریکارڈ کر لو. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. اس کا ترجمہ بھی ایسے ہی. اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ خود بخود اس کے انوارات دیکھو گے، پھر بتانا بھی انشاءاللہ. یاد ہو گیا؟ هو الحبیب الذی، ایک بار پڑھا لوں، پڑھو گے میرے ساتھ؟ سارے کہو هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي دائما ابدا. بوڑھا دعا سارے کہو مولاي دائما ابدا على حبيب. السلام علیکم. آگے شان تو رہ گئی. تمام حضرات تشریف رکھے، دستار بندی کا عمل ہوگا. تمام اساتذہ حدیث جامعہ کے قریب قریب آ جائیں. سب سے پہلے تمام حضرات تشریف رکھیں. دعا سے پہلے کوئی نہ جائے. دستار بندی کا عمل ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی. بہت مبارک تقریب ہے، مبارک موقع ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اساتذہ حدیث آگے تشریف لے آئیں. اردو بھیا سے زیادہ سمجھ